اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم یا ایہا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ۔ سورۃ المائدہ 10 حصوں پر مشتمل ہے۔ سورت میں تحریمات اللہ، تحریمات العباد، نذور اللہ، نذور العباد کا بیان ہے۔ 10واں حصہ ہمارا جاری ہے، جس میں انہی 4 مضامین کو قرآن ذکر کرتا ہے۔ کل کے سبق میں بھی تحریمات اللہ کا بیان تھا، اور ساتھ ہی تسلی بھی تھی مبلغین کے لیے۔ پاک اور ناپاک کی اللہ نے فرمایا مثال ایک جیسی نہیں ہے، دونوں علیحدہ علیحدہ ہے۔ اور اسی طرح ایک شبہ کا جواب تھا کہ شکار منع نہیں ہے، شکار صرف حالت احرام میں منع ہے، وہ بھی خشکی کا منع ہے۔ تری کا شکار حالت احرام میں بھی جائز ہے۔ اب یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء، یہ اب قرآن مجید ادب ذکر کرتا ہے۔ ادب یہ ہے کہ فضول سوالات نہ کیا کرو۔ ایسا سوال جس کا تعلق دنیا کی زندگی کسی فائدے کے ساتھ نہ ہو، آخرت کے ساتھ کوئی تعلق نہ ہو، ایسے سوالات نہ کیا کرو۔ اب یہاں پر یہ قرآن کیوں ذکر کرتا ہے، ربط کیا ہے؟ تو پہلے کے ساتھ ربط یہ ہے کہ بیان جاری ہے اللہ کی حلال کردہ چیزوں کا اور حرام کردہ چیزوں کا۔ جب آپ یہ بیان کریں گے نا تو شیطان آپ کو اس بیان سے روکے گا، اور روکنے کے اس کے مختلف طریقے ہوتے ہیں۔ لوگوں کے دل میں بات ڈالے گا، آپ بیان کر رہے ہوں گے حلال حرام کے، اٹھ کے کھڑا ہو جائے گا، استاد جی میرا ایک سوال ہے جی، اس سوال کا جواب دے۔ آپ کو چلو جی پوچھو جی کیا ہے؟ تو اگر سوال کرے گا جی اپنی بیوی کو موٹر سائیکل پہ پیچھے بٹھانا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ اب یہ کوئی سوال ہے بھائی؟ موضوع کون سا ہو رہا ہے بیان، اور سوال کون سا ہو رہا ہے؟ یہ اکثر ایسے ہوتے ہیں، بیان کے دوران ایسا سوال کرے گا اگلا آدمی جس کا اس موضوع کے ساتھ تعلق ہی نہیں ہوتا۔ تو اصل میں یہ کون کرتا ہوتا ہے؟ یہ شیطان کرواتے ہے کہ اس سے اصل جو مسئلہ ہے وہ کیا ہو جائے، رہ جائے، موضوع بدل جائے، کسی اور طرف بات نکل جائے۔ تو اللہ رب العزت یہ ہمیں سکھاتا ہے قرآن میں کہ ایسے بھی ہوتا ہے۔ اگر بے جا کوئی آپ سے سوال کرے بالکل توجہ ہی نہ دو، بس مختصر سے جواب دے کر فوراً اپنے موضوع کی طرف دوبارہ واپس آ جاؤ، زیادہ تفصیلات کے اندر جانا ہی نہیں ہے۔ اس لیے کہ لوگ پوچھتے زیادہ اور عمل کچھ بھی نہیں کرتے۔ عمل انہوں نے کون سا کرنا ہوتا ہے، عمل کرتے نہیں ہے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام سے بھی قوم سوالات کرتی تھی، بنی اسرائیل بہت زیادہ پوچھتے تھے، لیکن عمل وہ کچھ بھی۔ ایک گائے ان کو اللہ نے کہا تھا ذبح کرو، ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، ایک گائے کا حکم کیا تھا اللہ نے، اور انہوں نے سوالات کتنے کیے تھے اس کے لیے۔ ہو جی یہ گائے کا رنگ پھر کیسا ہو جی، اور اس کی عمر کتنی ہو جی،
یہ ہے وہ ہے۔ ابن کثیر نے لکھا طلبوہ 40 سنتن، 40 سال تک پوچھتے رہیں اور ڈھونڈتے رہے ایک گائے۔ اور آگے اللہ فرماتا ہے کہ فذبحوها، پھر اس گائے کو انہوں نے ذبح کیا، لیکن وما کادوا یفعلون، پھر بھی وہ کام دل سے کرنے والے نہیں تھے، دل پھر بھی نہیں تھا۔ 40 سال سوالات کی اور آخر میں کام کیا، وہ بھی بددلی کے ساتھ۔ تو سوالات زیادہ وہ کرتے تھے اور عمل وہ کچھ بھی نہیں کرتے تھے۔ تو اللہ تعالی ہمیں یہاں سکھاتا ہے کہ اے ایمان والو، ادب سیکھو، احترام سیکھو، بڑوں کا، محفل کا، موضوع کا لحاظ کرو۔ لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم، ایسی چیزوں کے بارے میں سوالات نہ کیا کرو کہ اگر تمہارے سامنے بیان کر دیے جائے پھر تمہیں وہ بری لگے، پھر برداشت بھی خود نہیں کر سکتے اور آپ کی طبیعت کے مطابق بھی نہیں ہوتا اور آپ عمل بھی اس کے اوپر پھر نہیں کرتے۔ اس لیے بس ضروری مسائل ہے اس کے بارے میں پوچھیے، آپ ضرور پوچھیے، لیکن فضول قسم کے سوالات نہیں کرنے چاہیے۔ ایک دن مجھ سے ایک آدمی پوچھتے کہ ایک سوال پوچھنے، میں نے کہا پوچھو۔ کہتے یہ چپکلی کو اللہ نے کیوں پیدا کیے؟ چپکلی کو اللہ نے کیوں پیدا کیے؟ تو میں نے اس کو کہا یار اس چپکلی کا تعلق تمہارے نماز کے ساتھ ہے، تمہاری پاکی ناپاکی کے ساتھ ہے، روزے کے ساتھ ہے، حج کے ساتھ ہے، کسی دین کے ساتھ کوئی تعلق ہے اس کا؟ کہتے نہیں۔ میں نے کہا دین کا کوئی سوال ہے تو وہ مجھ سے پوچھو، یہ کیوں پوچھتے؟ اب مجھے پتا ہے کیوں پیدا کیے، اللہ نے پیدا کیا، اللہ کی حکمت ہے، کسی فائدے کے لیے پیدا کیا نا اللہ نے۔ ویسے تو کوئی بھی اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز ایسی پیدا نہیں کی ہے۔ تو اس طرح کے فضول قسم کے سوالات نہیں کرنے چاہیے جس کا تعلق دین اور اسلام کے ساتھ نہ ہو، ٹھیک ہے نا۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تسألو، تم لوگ سوالات نہ کرو، عن اشیاء، ان چیزوں کے بارے میں، ان تبد لکم، کہ اگر وہ تمہارے سامنے بیان کر دیے جائے، تسؤکم، تو پھر وہ تمہیں بری لگے، وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا، اور اگر تم ان کے بارے میں سوال کرو، حین ينزل القرآن، اس وقت جس وقت نازل ہو رہا ہو قرآن، تبد لکم، تو وہ مسائل بیان کر دے گا اللہ تمہارے لیے۔ اگر اس کا تعلق دین کے ساتھ ہوگا، تمہاری آخرت کے ساتھ ہوگا، تو اللہ اس کا بیان قرآن میں لازمی کرے گا۔ ایک چیز کا اللہ نے بیان نہیں کیا تو بس نہیں کیا، بس بات ہی ختم ہو گئی۔ اگر ضرورت ہوتی اس کی، وہ اللہ قرآن میں لازمی بیان کرتا ہے۔ قرآن میں نہ ہوتی، اللہ کا نبی اس کو بیان کر دیتا، احادیث کے اندر اس کا ذکر ہوتا ہے۔ ایک چیز قرآن نے نہیں بیان کی، احادیث نے بیان نہیں کی، اس چیزوں کے پیچھے پڑنا ہی نہیں چاہیے، ان کے بارے میں سوالات ہی نہیں کرنے چاہیے۔ کرتے ہیں نا کبھی کبھی، او جی یہ ابراہیم علیہ السلام نے جو دمبا ذبح کیا تھا، اس دمبے کا گوشت کس نے کھایا تھا؟ اب یہ کوئی سوال ہے؟ خدا کے بندے، تمہیں اس کے ساتھ کیا کام ہے؟ کیا ضرورت پڑ گئی تمہیں؟ کہتا ہے اس کا گوشت کس نے کھایا تھا؟ اس کا تعلق اب نہ قرآن میں اس کا بیان ہے، نہ احادیث کے اندر اس کا ذکر ہے۔ ضرورت کیا اس چیز کو اجاگر کرنے کی، بیان کرنے کی ضرورت کیا ہے عوام کے سامنے؟ خواہ مخواہ عوام کو شپن کے اندر ڈالنا، شک کے اندر ڈال دینا۔ تو یہ اللہ فرماتا ہے کہ کسی کی ضرورت ہوتی اور تم پوچھو قرآن کے نزول کے وقت، اس کا تعلق آخرت کے ساتھ ہوتا، تمہارا فائدہ ہوتا، اللہ ضرور تمہارے لیے کیا کرتا؟ تبد لکم، تمہارے سامنے اس کی تفصیل بیان کر دی جاتی۔ عفا اللہ عنہا، اللہ تعالیٰ درگزر کر چکے ان سے، یعنی جو فضول چیزیں تھی اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کیے؟ چھوڑا ہوا ہے، اللہ نے نہیں بیان کی، ان کی ضرورت نہیں تھی اس لیے۔ واللہ غفور حلیم، اور اللہ بخشنے والا اور تحمل والا ہے۔ کیا مطلب؟ اگر اس سے پہلے اس طرح بے ادبی ہوئی ہے تو آئندہ کے لیے احتیاط کرو، پچھلا اللہ معاف کر دے گا۔ اب کیوں سوالات نہ کرو؟ اللہ وجہ بیان کرتا ہے، اس لیے کہ بنی اسرائیل سوالات کر چکے ہیں اور وہ عمل پھر بھی نہیں کرتے تھے۔ قد سألہا قوم، سوالات کر چکے ہیں ایک قوم، من قبلکم، تم سے پہلے، ثم اصبحوا بہا کافرین،
اور پھر وہ ہو گئے ان سے وہ منکر. پھر جو سوال آتا ہے اس کا جواب آتا پھر اس کا انکار بھی کرتے تھے, نہ مانتے تھے اور نہ عمل کرتے تھے. ما جعل اللہ من بحیرۃ. اب دیکھو قرآن کیسا عجیب کتاب ہے نا, ادب بیان کر دیا, فوراً اپنے موضوع کی طرف واپس آ گیا کہ قرآن موضوع کون سا بیان کر رہا تھا, حلال اور حرام والا موضوع جاری تھا. فوراً اللہ نے ما جعل اللہ من بحیرہ, تحریمات والے بات کا رد اللہ کر رہا ہے کہ جو چیزیں لوگوں نے اپنی طرف سے حرام کی ہوئی ہے یہ حرام نہیں ہے, اللہ تعالیٰ نے ان کو حلال کیا ہوا ہے. اب یہاں 4 چیزیں ہیں, بحیرہ, سائبہ, وسیلہ اور حام. یہ اونٹوں کی اقسام تھی, مشرکین نے ان کو حرام کیا ہوا تھا. ان کے اوپر سواری نہیں کرنی ہے, ان کا دودھ استعمال نہیں کرنا ہے, اگر تمہارے قید کے اندر آ جائے اس کو قید سے نکالنا بھی نہیں ہے. اس لیے کیوں کہتے یہ ہمارے جو معبودان ہیں نا یہ ان کے نام پہ لوگوں نے کیا کیے, چھوڑی ہوئی ہے, ان کے اوپر بابا جی کی نظر ہے, ہاں تو اس لیے ان کو چھیڑنا نہیں ہے, جو مرضی یہ کرے یہ کرتے رہے. تو اللہ تبارک و تعالی یہاں اس کی تردید کرتا ہے کہ یہ چیزیں اللہ نے تو حرام نہیں کی, یہ تو لوگوں نے اس کے نام رکھے اور لوگوں نے اس کو جو ہے حرام کیا ہوا ہے. پہلی چیز کیا ہے جی, بحیرہ. بحیرہ اس اونٹنی کو کہتے ہیں کہ جو 10 دفعہ بچے دے دیتی تھی نا, 10 دفعہ, تو اس کو جو ہے وہ بت کے نام پہ چھوڑ دیتے تھے, کہتے تھے کہ اس پہ بابا جی کی نظر ہے, یہ بہت قسمت والی ہے. اس کے کان کو جو ہے کیا کر دیتے تھے, چیر دیتے تھے اور پھر چھوڑ دیتے تھے. تو چیرے ہوئے سے پتہ چلتا تھا بھائی یہ کیا ہے, یہ بحیرہ اونٹنی ہے, بھائی یہ فلاں بت کے نام پہ اس کو چھوڑا ہوا ہے. ابھی بھی یہ دیہاتوں کی طرف آپ جائیں نا, آپ کو نظر آئیں گے بھینس یا گائیں وغیرہ, اس کے کان انہوں نے کیا ہوتے ہیں, چیرے ہوئے ہوتے ہیں ایسے. تو یہ کیوں چیرتے, کہتے یہ ہمارے اوپر جانور پلتے نہیں تھے, پھر ہمیں کسی نے کہا فلاں بابا جی کے نام کے اس کے کان کاٹ دو, ہاں تو پھر ہم نے کیا, تو ابھی جو ہے ہمارے جانور کیا ہوتے ہیں, پلتے ہیں. کئی آپ نے دیکھیں گے بچے, ہاں لڑکا ہوگا اور جناب یہاں اس نے سوراخ کر کے وہ والی سی پہنی ہوئی ہوتی ہے جی, یہ کیوں پہنتے, کہتے ہیں جی ہمارے بچے نہیں پالتے تھے, پھر ہم نے کہا فلاں بابا جی کے نام کا ہم اس کو والی پہنائیں گے, تو ہم نے یہ پہنا دیا, اب اس کو کچھ بھی نہیں ہوتا, ایکسیڈنٹ بھی نہیں ہوتا, گرتا بھی نہیں, یہ نہیں. یہ وہی مشرکین والا عقیدہ چلتے چلتے اب یہاں تک آ گیا ہے. یہ رنگ بدلتے جاتے ہیں نا, شرک کے انداز بدلتے جاتے ہیں, یہ چیز وہی ہے. تو اب بھی ایسے جانور ہوتے ہیں, لوگوں نے اس کے کان وغیرہ چیرے ہوئے ہوتے ہیں, اور کئی درباروں پہ ایسے پھر رہے ہوتے ہیں, بکرے ہوتے ہیں, اس کو کوئی لوگ کچھ بھی نہیں کہتے, کہتے جی یہ بابا جی کے. ایک دفعہ ہم گئے تھے, یہ زندہ پیر اکھوڑی میں نہیں, وہ گھومنے پھرنے میں بھی چلا گیا, میں نے کہا دیکھ کے آؤں یہ کیا چیز ہے یار. تو ادھر جا کے دیکھا, ادھر جی بڑے بڑے درخت ہے, چشمے قدرتی, اور ساتھ بورڈ لگایا ہوا ہے جی یہاں پہ بابا جی نے تھوڑے دن آرام کیا تھا, تھوڑے دن کے لیے آرام کیا تھا, چلا کاٹا تھا. اور بابا جی کون سے والے ہیں جی, نانگا بابا. ہاں نانگا بابا جانتے ہیں, وہ شین باغ والا نانگا بابا, جس کے کپڑے شپڑے بھی کچھ نہیں ہے, اس کی جگہ پہ انہوں نے وہ شرک کاڈا بنایا ہوا ہے. لوگ جاتے ہیں جی پیسے ڈالتے اور کیا کچھ کرتے ہیں. تو وہاں میں گیا تو وہاں جناب وہ گائیں پھر رہی تھی بہت ساری نا, تو میں نے کہا یہ کس کی ہے, کہتے یہ بابا کی ہے نا. اس کی ہے, یہ بابا جی کی. کون سے بابا جی, کہتے یہ زندہ پیر صاحب کی. تو ادھر ایک بابا بیٹھے ہوئے تھے جو رات دن ادھر منجاور بیٹھے ہوئے تھے. میں نے کہا دودھ کون پیتے ہے, تو کہتے میں نے کہا واہ جی واہ, گائیں جو ہے بابا جی کی, اور دودھ تسی پینے پہ مزے تسے نے ہیں, مزے آپ کے, بس کھاؤ پیو جی, مزے اڑاؤ, ادھر بیٹھے ہوئے ہیں جی. تو ابھی بھی علاقوں میں ابھی بھی وہ شرک باقی ہے, لوگ گائیں وہاں چھوڑ دیتے ہیں, بکرے وہاں چھوڑ دیتے ہیں. شریعت میں اس کی کوئی اصلیت نہیں ہے, کوئی حقیقت نہیں ہے. دینا ہے تو اللہ نے پیدا کیا, اللہ تعالیٰ کے نام پہ دو, غیر اللہ کے نام پہ کس لیے دیتے ہو. ہاں جی. تو بحیرہ جو 10 دفعہ بچے دے دیتی تھی اس کو کہتے تھے, ٹھیک ہے. دوسرے نمبر پہ ہے جی سائبہ. سائبہ اس اونٹنی کو کہتے تھے کہ ایک آدمی سفر پہ جاتا ہے نا, سفر پہ, تو کہتا تھا اگر میں صحیح سالم آ گیا نا
تو یہ اونٹنی میں فلاں بت کے نام پہ کیا کروں گا، چھوڑوں گا۔ وہ جب واپس آ جاتا تھا اس کے کان کاٹ کے اس کو چھوڑ دیتا تھا، اور کہتا تھا کہ یہ میں سفر سے واپس آیا تھا اور یہ میں نے منت مانی ہوئی تھی، منت یہ میں نے وہ پوری کر دی۔ تو صاحبہ جو ہے سفر سے خیر عافیت سے واپس جو آدمی آتا تھا جو اونٹ چھوڑتا تھا اس کا نام انہوں نے کیا رکھا ہوا تھا، صاحبہ رکھا ہوا تھا۔ وسیلہ، وسیلہ اس اونٹنی کو کہا جاتا ہے کہ جو 2 بچے دیتی، ایک نر اور ایک مادی، اکٹھے 2 بچے دے دیتے، کہتے تھے کہ بس یہ وسیلہ ہے، تو اس کو جو ہے چھوڑ دیتے تھے بابا جی کے نام پہ کہ یہ بڑی کرم والی ہے، بڑی قسمت والی ہے، جی بابا جی کی نظر ہے اس پہ۔ تو جو اونٹنی 2 بچوں کی وجہ سے بت کے نام پہ چھوڑ دیا جاتا تھا اس کو وہ لوگ کیا کہتے تھے، اس کا نام وسیلہ رکھا ہوا تھا۔ ولا حامن، حام، حام اس اونٹ کو کہا جاتا تھا کہ جس اونٹ سے 10 اونٹنیاں کو حمل ہو جاتا تھا، جس اونٹ سے 10 اونٹنیاں حاملہ ہو جاتی تھی نا، تو پھر اس اونٹ کو کیا کر لیتے تھے، بت کے نام پہ چھوڑ دیتے تھے کہ یہ بھی جی بڑا کرم والا ہے، اس کے اوپر بابا جی کی نظر ہے جی، ہاں یہ بچے بہت زیادہ دیتا ہے اور اس سے اونٹنیوں کا حمل ٹھہرتا ہے۔ تو جو اونٹ اس وقت وہ چھوڑا جاتا تھا اس کا نام انہوں نے کیا رکھا ہوا تھا، حام رکھا ہوا تھا۔ تو اللہ فرماتا ہے یہ سب جھوٹی باتیں ہیں، ما جعل اللہ، اللہ نے حرام نہیں کیا ہے نہ بحیرہ کو، نہ صاحبہ کو، نہ وسیلہ کو، اور نہ ہی حام کو، یہ سب جائز ہے، سارے کے سارے اونٹ حلال ہے۔ ان لوگوں نے اپنی طرف سے یہ کیا کیے ہوئے، نام رکھے ہوئے اور بابوں کے نام، بتوں کے نام پہ چھوڑ کر اس کو حرام کہہ رہے ہیں، سواری اس پر نہیں کرتے، اس کو کھاتے نہیں ہے، ذبح نہیں کرتے ہیں، سب ان کی اپنی باتیں ہیں، کسی کے کہنے سے کوئی چیز حرام نہیں ہو جاتی۔ ہاں دیکھو یہ بھی ایک سوال ہے، ہمارے پٹھانوں میں تو بہت ہے، پتہ نہیں پنجاب میں ہے کہ نہیں ہے، کہ مرغی کبھی کبھی یہ مرغے کی نقل اتارتی ہے تو وہ اذان سی دے دیتی ہے نا کہ تو ذبح کرو اس کو، لا ویڈی رس پیرا رکھا نا، ہاں تو اس کو پھر ذبح کر لیتے، کہتے یہ اچھی نہیں ہے، اس نے اذان دی ہے، یہ بہت نقصان دہ ہے، حالانکہ شریعت میں کوئی اس کی حقیقت نہیں ہے۔ یہ مرغی کبھی کبھی اذان دیتی ہے مستی کی وجہ سے، سمجھا کہ جوانی اس کے اوپر بہت زیادہ غالب ہوتی ہے، وہ مستی کی وجہ سے وہ کیا کرتی ہے، اذان دیتے، جو حرام وغیرہ تو نہیں ہوتی، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اب ایک عورت اذان کی نقل اتارے تو آپ کیا کریں، اس کو قتل کریں گے، اس نے اذان کیوں دی ہے؟ اذان تو مرد دیتا ہوتا ہے نا، اب عورت نے اگر نقل اتاری تو کیا کریں گے، عورت کو ذبح کریں گے آپ، یہ کون سی بات ہے؟ کوئی بات نہیں، نہ اسے حرام ہوتی ہے نہ کچھ اور ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، حلال ہے، بالکل ٹھیک ہے، جائز ہے یہ چیزیں۔ فرمایا ما جعل اللہ من بحیرۃ، اللہ نے حرام نہیں کیا بحیرہ اونٹنی کو، ولا صاحبہ، اور نہ صاحبہ کو، کہ سفر آنے کے، واپس آنے کے بعد جو اونٹنی چھوڑ دی جاتی تھی، ولا وسیلۃ، اور نہ وسیلہ اونٹنی کو جو 2 بچے دے دیتی تھی ایک وقت میں، ولا حام، اور نہ حام اونٹ کو جس سے 10 اونٹنیوں کو حمل ٹھہر جاتا، وَلَٰكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، لیکن وہ لوگ جو کافر ہے، يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، وہ اللہ پر جھوٹ بناتے ہیں، جھوٹ باندھتے ہیں کہ اللہ نے ان کو حرام کیا، اللہ نے کہاں حرام کیا ہے، اگر اللہ حرام کرتا تو یہاں بیان کر دیتا نا اللہ تعالیٰ، اللہ تو فرماتے ہیں نہیں میں نے حرام نہیں کیا ان لوگوں کو، ان چیزوں کو۔ وَلَٰكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، لیکن وہ لوگ جو کافر ہیں وہ بناتے ہیں اللہ پر جھوٹ، وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، اور اکثر ان میں سے جانتے نہیں، عقل نہیں رکھتے، عقل سے کام نہیں لگتے، اور مشرک آدمی کے ویسے بھی عقل کے اوپر کیا ہوتے ہیں، پردے ہوتے ہیں۔ تو یہ آج کا سبق جو ہم نے پڑھا اس میں مومنین کے لیے ادب تھا کہ بے جا سوالات نہ کیا کرو، اور ساتھ ہی رد تھا تحریمات العباد پر۔ اللہ ہمیں عمل کی